السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، لیکن اس دفعہ کسی اور کا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں پوچھوں کسی سے، عالم سے، تو آپ کا جو جواب ہوگا نا میں ان کو فارورڈ کروں گی، آپ کی جو وائس ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی ہیں جو ان کے ہسبینڈ فوت ہو گئے ہیں، وہ بیوہ ہیں، اور ان پہ کوئی جن وغیرہ کا کچھ اثر تھا، تو ایک راکی، اہل حدیث راکی ہیں، ان سے انہوں نے علاج کروایا تھا، تو وہ راکی کا کہنا ہے کہ ان پہ عاشق جن ہے بہت لمبے ٹائم سے، بچپن سے، تو یہ ساری چیز تھی۔ تو وہ جو راکی ہیں وہ میرڈ ہے، لیکن انہوں نے ان کو پیغام بھیجا دوسری شادی کے لیے۔ اس کی لڑکی کی جو فیملی ہے وہ اہل حدیث بھی نہیں ہے، اور ان کو مطلب یہ سب لینا دینا نہیں ہے، وہ دنیا داری اور بزنس اور اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ ان کی شادی ان کے پاپا نہیں کرنا چاہتے ہیں ان سے، وہ چاہتے ہیں کسی سے بھی کر دیں گے، مطلب دین نہیں دیکھتے، وہ کسی سے بھی کر دیں گے، کوئی بھی، اور وہ لڑکی دھیرے دھیرے اہل حدیث ہو رہی ہے۔ تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کے پاپا کسی سے بھی ان کی شادی کر دیں، چاہے وہ بریلوی ہو یا کوئی بھی ہو، تو انہی کی بات مانی جائے گی، یا وہ یہ کیونکہ دین سے ریلیٹڈ ہی ہے نا کہ وہ توحید پرست انسان سے شادی کرنا چاہتی ہیں، تو وہ خلاف جا کے کر سکتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ جواب اچھے کلیئرٹی سے تھوڑا دے دے تو میں ان کو فارورڈ کروں گی۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، احناف میں مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے یہاں تو اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، اگر ولی راضی نہ بھی ہو تب بھی عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اہل حدیث علماء کا اس سلسلے میں قرآن اور حدیث سے کیا موقف ہے؟ اب وہ راقی چونکہ اہل حدیث ہیں، اس لیے والد کو ان کو دینے میں صرف اس لیے شاید پریشانی لاحق ہو رہی ہوگی کیونکہ ایک آدمی ان کے مذہب کا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جب دین کو ترجیح نہ دی جائے تو پھر ایک عورت کیا کرے؟ کیا بے دین شخص سے، قبوری، قبروں پر چادر چڑھانے والا، وہاں پر مجاور یا شرک اور بدعات میں ملوث لوگوں سے اگر والد نکاح کرنا چاہے موحد عورت کا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ منع کر دے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ والد کی اطاعت اور فرمانبرداری دین کے امور میں ہوگی، دنیاوی امور میں ہم ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے، لیکن دین کے امور میں جب وہ ہم یہ کہیں گے نا کہ اب آپ اس قبر پرست سے یا اس بدعتی سے نکاح کر لیجئے، تو کیا ولایت کے بغیر یا ولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح کر سکتی ہے؟ میں شیخ عبداللہ السلمی اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فقہاء نے اس بات کو اچھی طریقے سے واضح کر دیا ہے۔ اب اگر وہ ولی جو کہ ان کا سب سے قریب ترین ولی ہے، وہ منعها من الزواج، اگر وہ اس لڑکی کی شادی اس شخص سے نہیں کرنا چاہتا جو کہ اس کے لیے بہت مناسب ہے، دیندار ہے اور دنیا دار بھی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے؟ أنها تنتقل الولاية من القريب إلى اللي بعده. من القریب الی اللي بعده۔ تو شیخ فرما رہے ہیں ایسی صورت میں اگر اس لڑکی کے ولی اس کا نکاح صرف اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ یہ دیندار شخص ہے اور بے دین کو دینے پر ترجیح دیتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کی حق ولایت منتقل ہو جائے گی اس کے بعد جو ولی ہے۔ جیسے کہ باپ ہے، باپ اگر منع کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی ولایت منتقل ہو جائے گی، یا وہ اپنے ماموں کو ولی بنا لے یا چاچا کو ولی بنا لے، یا بھائی اگر ہے بڑے بھائی کو ولی بنا لے، یا اگر بیٹے ہیں بہت سارے، ایسے بہت ساری عورتیں ہیں جو کہ اپنے کوئی ان کو اجازت نہیں دیتا، وہ بیچاری معیوب سمجھتی ہیں کہ ہمارے تو بچے بھی ہمیں منع کرتے ہیں کہ بچے بھی ولی بن سکتے ہیں، شادی شدہ جو عورتیں ہیں ان کی۔ اور اسی طریقے سے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا
پھر ایسی صورت میں اگر کوئی بھی تیار نہ ہو تو پھر قاضی بھی ان کا ولی ہے، اور جو پنچایت کے ذمہ داران ہیں وہ بھی ولی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے اگر یہ عورت کوئی اہل حدیث عورت ہے تو کسی اہل حدیث عورت کسی اہل حدیث تنظیم کے سربراہ سے جا کر مل لے، وہ بھی اس کی حق ولایت تبدیل ہو جائے گی اور وہ ولی بن سکتا ہے۔ اور قاضی بھی ولایت کے درجے پر فائز ہوتا ہے اگر والد غیر شرعی طور پر اس کا حق سلب کر رہے ہوں۔ تو یہ غیر شرعی ہے نا کہ ایک عورت اپنے نکاح کو ایسے شخص سے کرنا چاہتی ہے جو اس کا جو اس کا ہم مزاج ہے اور اس کا ہم مسلک ہے، یا موحد ہے یا مسلمان ہے، تو پھر یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ اپنے والد کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور جس سے وہ کہے کہ اس سے شادی کرنی ہے، چاہے وہ قبر پرست ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بے دین ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بدعتی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو۔ ایسی صورت میں شیخ عبداللہ سلمی یہ فرما رہے ہیں فقہا کا اس بات پر اجماع ہے، وہ حق ولایت منتقل ہو جائے گی۔ اور پھر حق ولایت منتقل ہو گئی تو والد کی جب آپ اس کی ولایت سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ میں سمجھتا ہوں وہ ذات ہو گئی ہوگی۔ شاہین صاحبہ ہیں، بہت شکریہ شاہین اس خوبصورت سوال پیش کرنے کا۔ خوبصورت اس لیے ہے کیونکہ اس سے لڑکیوں کی شادیوں میں آسانی ہوگی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 شادیوں کی توفیق بخشے، کہیے آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون